الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی اشرف انبیاء المرسلین خاتم النبیین خیر خلقہ ابی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات ارباب کرم، آپ کی سماعتوں کا، آپ کی معیار حسن سماعت کا قائل ہوں. مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت عالی مرتبہ میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کرنا ہے کہ جس آیت کو سرنامہ قرار دیا اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صادقین کا ساتھ دو. اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. پہلا حکم تقوی اختیار، دوسرا حکم صادقین کا ساتھ دو. دو حکم ہیں ایک آیت. سبحان اللہ. ارباب کرم جن کی نظر تاریخ پر ہے وہ اس بات کو مانیں گے کہ مسلمانوں نے نہ کبھی تقوی اختیار کیا نہ صادقین. ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، نبی کریم سے آج تک کی تاریخ. بہت سی مسلم سلطنتیں ہیں، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ مسلم سلطنت کہتے کسے ہیں. وہ سلطنت جس کا حکمران مسلمان ہے یا وہ سلطنت جس میں نبی کریم کا لایا ہوا قانون ہے. قرآن کا بتایا ہوا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے. حکومت چل رہی ہے اسلام کے قانون پر. کم از کم مورخ کی حیثیت سے میں اپنے محدود مطالعے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو کوئی ایسی سلطنت نہیں ملی. اسلامک گورنمنٹ کا ٹرم استعمال ہوتا ہے، اس میں اسلامک کیا ہے مجھے نہیں معلوم. جو ہے سب نان اسلامک ہے، اسلامک نہیں ہے. پھر اسلامک کون سا اسلام؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. ماشاءاللہ 72 اسلام ہیں. میں ایک سوال کروں آپ سے، کیا نبی نے 72 اسلام لائے تھے؟ نبی نے تو ایک اسلام لایا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک اسلام ہے. 72 کیسے ہو گئے؟ اور ان میں اسلام کون سا ہے؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں. اس وقت دنیا کا سب سے اہم سوال یہی ہے کہ صاحبان فکر بیٹھے ہیں ایک جگہ، اسکالرس کی میٹنگ ہو، علماء کو بلایا جائے اور ان سے کہیں کہ بھائی فیصلہ سنا دیجئے کہ اسلام کون سا ہے. اس لیے کہ یہ ایک سوال ایسا ہے جس کے جواب کو آپ پھر سے آلٹر نہیں کر سکتے. آپ نے زندگی میں سمجھا کہ میں مسلمان ہوں، اسلام پر ہوں، آنکھ بند ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ اسلام نہیں تھا. یہ نہیں تھا تو پھر کون سا اسلام تھا؟ اب واپس آ کے آپ نیا اسلام تو قبول نہیں کر سکتے. اس لیے دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی میں معلوم کر لیا جائے کہ اسلام ہے کون سا. کیونکہ ایک ہی ہو سکتا ہے، 72 نہیں ہو سکتے. ایک ہی ہو سکتا ہے. بس آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے کسی بھی قانون کو ماننے کے لیے پورے قانون کو ماننا ضروری ہے. بے شک. اگر آپ کانسٹیٹیوشن آف امریکہ کو مانتے ہیں، آپ یہ کہیں کہ میں پورا قانون مانتا ہوں، صرف 2 باتیں نہیں مانتا: رائٹ سے گاڑی چلانا اور لائٹ پر رک جانا. باقی پورا قانون مانتا ہوں. حکومت کہے گی کچھ نہیں مانتے آپ، 2 قانون چھوڑ دیے تو سب چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں معمولی سی بات سمجھ میں آتی ہے. آپ اسلام کے قانون میں ایک چیز چھوڑ دی، دوسری چیز کو مانا.
مکمل قانون کو ماننے کا نام قانون کو ماننا ہے. پھر تاریخ کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. عجیب ٹریجڈی ہے, مسلمانوں نے پہلے حکم کو نہیں مانا, نبی کے آخری حکم کو نہیں مانا. پہلے حکم کو نہیں مانا. ذوالشیرہ میں نبی نے بتا کے کہا تھا. آج کل اسکالرز یہ کہتے ہیں علی نبی کے جانشین, میں نے کہا یقیناً نہیں. کہا بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تمہارا وجود کہاں ہے؟ تم کہاں ہو؟ قرآن میں کہاں ہے؟ ارے جہاں بتایا وہاں تو اندھے سمجھے نہیں, اب کیا سمجھو گے؟ بتا کے کہا یہ میرا بھائی ہے, میرا آقی ہے, میرا جانشین ہے. پھر بھی نہیں مانا. پہلا حکم تھا نبی کا, اس کی اطاعت کرو, اس کی اطاعت کرو. صاف لفظوں میں کہا, نہیں مانا. آخر میں اٹھا کے ہاتھوں کو بتایا. جب نہیں دیکھا تھا بلند کر کے بتا رہا ہوں. میں ایک بات کہوں, یا نبی اللہ ذرا احتیاط سے بلند کیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت امامت کے سائے میں آ جائے. ذرا احتیاط سے بلند کیجیے گا, بہت ڈر ہوتا ہے کہیں نبوت امامت کے سائے میں نہ آ جائے. کہا نہیں, امامت کے سائے میں آئے گی تو نبوت کو اور واضح کیا گیا. امام نبوت کو چھپاتا نہیں, واضح کرتا ہے. جو بات نبوت کے دور میں سمجھ میں نہیں آئی, امام سمجھاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا, یہ سب کچھ ہے. پورا اسلام تین ہی حکم میں کھینچ دیا گیا. اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, صاحبان امر کی اطاعت کرو, یا دوسرے لفظوں میں تقوی اختیار کرو, صادقین کا ساتھ دو. کون ہے صادقین؟ آپ, میں کسی بچے سے پوچھوں صادق کون ہے؟ کہا وہ, دیکھیے ڈیفینیشن ہماری زندگی میں, ہمارے علم میں, دنیاوی علم جس کو ہم نے پڑھایا بھی ہے, پڑھا بھی, جب تک آپ کوئی ٹرم استعمال کریں تو اس کا ڈیفینیشن دینا ضروری ہے. آپ ڈیفائن کریں کہ کن معنوں میں اس ٹرم کو استعمال کر رہے ہیں. اب میں نے کہا صادق, صادق کو میں علامت کے طور پر استعمال کر رہا ہوں, تو تعریف کرنا پڑے گا کون ہے, کون ہے صادق. ڈیفینیشن عام آپ کے اور میرے درمیان کرنٹ ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ جو کسی واقعے کو, کسی حقیقت کو, فیکٹ کہتے ہیں انگریزی میں, کسی فیکٹ کو اپنی علم اور اپنے تجربے کے مطابق سچی سچ بیان کرے. صحیح, جتنا صحیح بیان کرے گا اتنا زیادہ صادق کہلائے گا. یہی ہے سزا. لیکن یہاں قرآن میں جو حکم دیا جا رہا ہے, ایک سزا کی طرح, قرآن میں جن صادقین کا ساتھ دیا دینے کی تاکید کی جا رہی, وہ صادقین ایسے نہیں ہیں جو صرف پاسٹ کی بات کہہ سکے. نہیں, ان کا ڈیفینیشن الگ ہے. توجہ آپ کی, عرض کر رہا ہوں, بڑی محنت سے اس کو تلاش کیا. کون ہے صادق؟ کہ وہ صادق ہیں جو اگر کچھ کہیں تو واقعے کو ویسے ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو ہوا ہے اسے بیان کریں. ہوا نہیں, ہونے والا ہے, ہونے والا ہے, لیکن جو کہیں گے وہ ہونے والا واقعہ ویسے ہی ہونا چاہیے. نہیں, اگر اس کا تعلق پروردگار عالم سے ہو بھی تو ویسی ہونا چاہیے, کیونکہ ان کی صداقت پر گواہ اللہ ہے. گواہ اللہ ہے, اس لیے واقعے کو ویسے ہی ہونا چاہیے. ثبوت دوں, آپ نے بہت بار سنا ہے مگر اس رخ سے نہیں سنا. شہزادی نے کہا لباس خیاط کے پاس ہے. اب آنے والے فرشتے کو اپنا تعارف خیاط کہہ کے کرانا پڑے گا. یہ نہیں کہہ سکتا عرش کا فرشتہ ہوں, بچوں کے لباس لایا ہوں. جی نہیں,
मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, परवरदिगारा ये फरिश्ते से कोई झूठ बोलने पर क्यों तराजी किया? फरिश्ता है, मासूम फरिश्ता, मासूम झूठ नहीं बोलता, झूठ रिच है आजकल के दौर में। उस दौर में आजकल तो हमारे जमाने में ये हो गया, अरे ये मामूली झूठ के लिए क्या है, एक मामूली गुनाह भी सारे कैरियर को खराब कर देता है। ये मामूली गुनाह होता ही नहीं, गुनाह हो तो बड़ा ही गुनाह है। मैं ये अर्ज कर रहा था, देखो अर्ज किया कि झूठ नहीं, फरिश्ता है, मासूम फरिश्ता है, आके शहजादी कौनैन की दौलत खाने पर कह रहा है, शहजादी खैयात हूँ, बच्चों का लिबास लाया हूँ। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, खैयात है नहीं, है नहीं, फरिश्ता है। और शर्फ की बात है, मासूम है, उसे तो कहना चाहिए था शहजादी मासूम हूँ, अर्श से आया हूँ, बच्चों के कपड़े लाया हूँ। शर्फ की बात, अर्श से आया नहीं। उसने कहा कि मैं खैयात हूँ, बच्चों के कपड़े लाया हूँ। मैं कहूँ परवरदिगारा क्या जरूरी है, क्या ये झूठ है या नहीं है? बड़ी तरह आपको मुश्किल मकाम पर आया, झूठ है या नहीं है? देखिए, फर्ज कीजिए मैं हिंदुस्तान से अमेरिका, हिंदुस्तान में मैं कुछ काम करता था, मैं प्रोफेसर था तारीख में, पढ़ाता था तारीख यूनिवर्सिटी में। मेरे वाइस चांसलर ने कहा, देखो साहब जो हैदराबाद से शिकागो जाना, अपना तारुफ प्रोफेसर की हैसियत से नहीं कराना, बल्कि गुलाम हैदर करार की हैसियत से कराना। मैं यहाँ आया, अब जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी दी, जिसने मुझे प्रोफेसर बनाया, उसका हुक्म है कि ये तारुफ नहीं, ये तारुफ। और मैं भी यही तारुफ को अफजल समझता हूँ। मेरी नजर में भी गुलाम हैदर करार होना प्रोफेसर होने से कहीं ज्यादा बुलंदी की बात है। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये हैदराबाद की तारीख है। 2 मिनट में कह दूं, बादशाह आशूर खाना बनाया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। बादशाह आशूर खाना बन गया, इंडिपेंडेंट रूलर था, अपना नाम खुद मुख्तार बादशाह की हैसियत से कतबा बना के दीवार पर लगा सकता। उसने नहीं बनाया, उसने लिखा गुलाम अली मोहम्मद कुली, शाह का लफ्ज भी नहीं है। आशूर खाने में जो कतबा बनाया, जो कतबा लगाया, उस पर गुलाम अली मोहम्मद कुली लिखा है। मैं कहूँ मोहम्मद कुली इंडिपेंडेंट रूलर होते हुए, खुद मुख्तार बादशाह होते हुए, ये गुलामी को शरफ कैसे समझा? उसने कहा तुम बादशाहत को शरफ समझो, मैं हैदर की गुलामी को बादशाहत से ज्यादा अफजल समझता हूँ। मैं बादशाहत से ज्यादा अफजल समझता हूँ, इसीलिए जब मैं यूनिवर्सिटी गया पहले तो मैं डिपार्टमेंट में एक ही मुसलमान था। जब मैं गया अपने दौर में, तो इस पर आपस में लड़ाई हो रही थी कि मोहम्मद कुली और गुलाम अली 2 हैं, एक नहीं। उन्होंने कहा देखो डॉक्टर साहब, साफ लिखा है गुलाम अली मोहम्मद कुली, तो गुलाम अली एक हुए, मोहम्मद कुली एक, 2 बादशाह। कहा नहीं, गुलाम अली निस्बत है, मोहम्मद कुली नाम। मैंने कहा इस एतबार से आप मुझे भी गुलाम अली सादिक नकवी कह सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा था, आया अर्श से अपना तारुफ का क्या कह रहा है, खैयात हूँ, कपड़े ला। मैं कहूँगा साफ साफ कहो, अर्श से आया हूँ, फरिश्ता हूँ, मासूम हूँ, बच्चों के कपड़े ले आऊँ। नहीं, आगे का खैयात कहना चाहता तो भी नहीं कह सकता था। देखिए मिंबर पे बैठ के बड़े भरोसे से कह रहा हूँ, कहना चाहता तो भी नहीं कह सकता था। खैयात कहना जरूरी था, इसलिए कि शहजादी के जबान से जो लफ्ज निकला था वो खैयात का था। जो वो कहे वही सच है,
اس لیے اپنا تعارف خیاط کہہ کے کرانا پڑتا تھا. ارباب کرم یہ ہے صادق کا ان کا ساتھ دینے کا حکم ہے. مولا کائنات ایک مقام بس تفصیلی نہیں پڑھنا ہے, بہت وقت بھی نہیں لوں گا. واقعہ آپ کا بہت بار کا سنا ہوا ہے. ایک نوجوان کو مردے کی شکل دے کے ایک بوڑھی کے ساتھ مولا کی خدمت میں بھیجے. بڑھیا روتی ہوئی آئی, آ کے کہا یا مولا کائنات آقا, میرا جوان بیٹا دنیا سے گزر گیا ہے, نماز میت پڑھا دیجیے. مولا نے پوچھا پلٹ کے نماز میت پڑھاؤں؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا جی پڑھا دیجیے گا. نہیں, ایک بات رک کے کہوں, یہ عجیب زمانہ تھا اور عجیب وقت تھا اور عجیب دنیا تھی کہ عین اللہ کا امتحان لیا جا رہا ہے. جسے اللہ اپنی طرف نسبت دے اس کا امتحان لے رہے. زندہ ہے کہ میت ہے؟ ضعیفہ نے کہا جی پڑھا دیجیے. علی نے 3 بار پوچھا پڑھاؤں؟ کہاں پڑھا دوں. نیت کی, 2 رکعت نماز پڑھی, نماز میت اس کے بعد پڑھی. ضعیفہ نے نماز میت ختم ہوتے ہی تیزی کے ساتھ بڑھ کے چادر ہٹائی. پلان کیا تھا, چادر ہٹائے گی ضعیفہ, یہ آدمی اٹھ کے بیٹھ جائے گا تو دنیا کو بتایا جائے گا کہ علی عین اللہ نہیں ہے. کیونکہ علی کی دشمنی میں جو بھی کام کیجیے گا وہ نقصان دہ ہی ہوتا ہے, فائدہ مند نہیں ہوتا. چادر کو ہٹایا, نوجوان مردے کی شکل میں پڑا تھا. پریشان ہو گئی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرا ایک ہی بچہ ہے. مسکرا کے دیکھا, رک جائیے میں ایک بات پوچھ کے آگے بولوں آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی نے صرف نیت نماز جنازہ کی اور نماز ختم ہوئی تو وہ مردہ تھا. میں نے کہہ دیا, لیکن غور کرنے لگا کہ کائنات کے پردے پر کسی کا ارادہ عمل نہیں بنتا. آپ یہاں بیٹھ کے بہت بڑے عالم ہیں, اسکالر ہیں, عالم ہیں, علامہ ہیں, کوئی بھی ہوں گے. یہاں بیٹھ کے اگر زندگی بھر یہ سوچتے رہیں کہ میں یہاں سے چلا گیا تو صرف سوچتے رہیے گا, جا نہیں پائیں گے. اٹھ کے جانا پڑے گا. ارادہ عمل نہیں بنتا کسی کا بھی, کسی کا ارادہ عمل نہیں بنتا سوائے اللہ کی. اللہ کا ارادہ عمل بن سکتا ہے اور کسی کا ارادہ عمل نہیں بنتا. میں کہوں گا پروردگار ہم نے تو یہی پڑھا, اللہ کا ارادہ عمل بنتا ہے اور کسی کا نہیں. اب یہاں آ کے مصیبت میں ہے, علی نے عمل نہیں کیا, صرف ارادہ کیا. علی صرف نیت نماز جنازہ کر رہے ہیں, مارا نہیں. گردن پہ پیر رکھ دیتے تو واقعہ ختم ہو جاتا. مارا نہیں, نہ اس کو مارا نہ ابن ملجم کو مارا, صرف ارادہ کیا. ارادہ کیا, نیت نماز جنازہ کی اور نماز پڑھائی. میں کہوں نماز پڑھاتے ہی اس شخص کو مر جانا چاہیے تھا, کیونکہ پڑھانے والا اللہ کا ارادہ رکھنے والا تھا جو ارادہ کر رہا تھا. جیسے ارادہ کیا زندے کو مردے میں بدل جانا چاہیے. کیا زندے کو مردے میں بدلنے کی بات کی تو بہت سارے لوگ ہیں اب تک, اس دور تک 21ویں صدی کے 15ویں سال تک ایسے بہت لوگ ہیں جو خامخواہ زندوں کو مردے میں بدل دیتے. خامخواہ میں کہوں زندے کو مردے میں بدل دیتے ہوں گے, لیکن کسی مردے کو زندے میں بدل کے بتائیے. علی نے زندے کو مردے میں نہیں بدلا خالی,
اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آقا میرا ایک ہی بچہ ہے, غلطی ہو گئی, معاف کر دیجیے گا. پروردگار عالم اور مولا کائنات دونوں کا طریقہ ہی, معافی مانگو تو معاف کر دیتی. علی نے مسکرا کے دیکھا, کہا ٹھیک ہے, اشارہ کیا, مردہ زندے میں بدل گیا. صلوات مردہ زندے میں بدل گیا. میں کہوں یا علی, مردہ زندے میں کیسے بدلا؟ کہ ایسے بدلا جیسے میں نے بدل کے بتایا ہے, کیونکہ ہر چیز تمہارے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتی. اور 21ویں صدی میں تو عجیب و غریب زمانہ آ گیا. آپ کوئی معجزہ پڑھیں ممبر سے اترنے کے بعد کہتے ہیں قبلہ مگر میری سمجھ میں نہیں آیا. یہ آپ کی سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ معجزہ ہے کہہ رہا ہوں, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا. میں حیدرآباد سے باہر, پلیس کا نام نہیں لوں گا, ایک مقام پر مجلس پڑھ رہا تھا. ممبر سے اترا, صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میں اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں آپ سے, میں سوشیولوجی میں PhD ہوں. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ سے, بڑی خوشی کی بات ہے, آپ بہت پڑھے لکھے. کہا میں یونیورسٹی میں کام کرتا ہوں, لیکچرر. میں نے کہا بڑی خوشی ہوئی. کہا مگر مجھے مولا سمجھ میں نہیں آئے, آپ نے جو معجزہ پڑھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا دیکھیے, معجزہ سمجھنے کے لیے ایمان چاہیے, علم نہیں. یہ PhD کے بس کی بات نہیں ہے, دل میں ایمان کی روشنی ہونی چاہیے جب سمجھ میں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ مولا یہاں بھی آئے, یہاں بھی آئے, 39 جگہ مہمان تھے, نبی نے کہا میرے پاس مہمان تھے. ہاؤ از اٹ پاسبل, کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب تم کرو تو ہرگز نہیں ہو سکتا. میں تمہارے متعلق نہیں کہہ رہا, میں مولا کی بات کر رہا تھا. کیسے کیا, کیسے کیا مولا جانتے ہیں, آپ نہیں جانتے. کیا واقعہ دیکھیے, ہسٹورینس کا ہے, علم کی بات ہو رہی ہے نا, ہسٹری میں یونیورسٹی کے علم کی بات. ہسٹورین ہیں ہم لوگ. ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ, حقیقت, فیکٹ ہوا یا نہیں ہوا. ہوا کیسے, کتنے لوگوں نے بیان کیا, کتنے عینی شاہد ہیں, کتنے اس میں سچے ہیں, کتنے جھوٹے ہیں. پورا اینالائز کر کے دیکھا کہ ہاں واقعہ ہوا, ایسا ہوا. پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے متعلق ہے وہ اس کے قابل تھا کہ یہ کرے یا نہیں. اگر 20 آدمی نے یہ سرٹیفائی کیا کہ صادق نقوی اڑتے ہوئے امریکہ آئے تھے, تو ہوائی جہاز سے تو ممکن ہے, مگر بغیر ہوائی جہاز کے نہیں آ سکتے. جب سرٹیفائی ہو جائے کہ ہاں آئے تھے, تو یہ دیکھا جاتا ہے یہ شخص اڑ سکتا تھا یا نہیں اڑ سکتا تھا. نہیں اڑ سکتا تھا, کہتے ہیں پاسبلٹی نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ قابلیت نہیں تھی. قابلیت نہیں تھی, اس لیے پاسبلٹی نہیں ہے. ریسرچ کا طریقہ ہے. فیکٹ کو فیکٹ کیسے بنایا جائے, فیکٹ کو فیکٹ بنا دیں. ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے. اسی طرح میں کہہ رہا ہوں کہ مولا کی بات ہے تو مولا جانے کیسے آئے تھے. آئے تھے یہ یقین ہے, تو کیسے آئے وہ جانتے ہیں کیسے آئے تھے. جیسے اس وقت آئے تھے ویسے اب بھی آتے ہیں. دیکھیے ایک بات کہتا ہوں, بڑی توجہ چاہوں گا, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع. ہر شخص کے لیے پاسٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے اس کی زندگی میں گزر جانے کے بعد. تھے اکبر, تھا چنگیز خان نے بڑی حکومت فتح کی, تھی سب واز تھا ہے نہیں, بس ہے ایک ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. علی مشکل کشا تھے نہیں, مشکل کشا ہے. ماشاءاللہ.
کے لیے تھے علی کے لیے ہیں. لوگ بولتے ہیں بالکل ہیں. کیسے؟ میں نے کہا مانگ کے دیکھو. مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. تاکہ ختم نوجوان بچوں کو مخاطب کر کے ایک بات کہوں، جو مانگو علی دے سکتے ہیں، مگر مانگنے کا سلیقہ چاہیے. نہیں، میرے نوجوان بچوں کو، میرا پوتا بھی سامنے بیٹھا ہے، اس لیے بات کو صاف کر کے اگر علی سے مانگو اور نہ ملے تو علی کی طرف نہ دیکھنا، اپنے دل کا جائزہ لے. اپنے دل کا جائزہ لے کے دیکھنا کہ ایمان ہے، یقین ہے یا نہیں ہے. اور یقین ہے تو ہوتا ہے. بس ایک بہت مخار ختم کرنا ہے اس کو، زیادہ وقت آپ کا نہیں. بہت قدیم واقعہ نہیں ہے، تھوڑے برس گزرے. ایک ضعیفہ تھی، گاؤں میں رہتی تھی، مولا کی چاہنے والی تھی. محرم کا آغاز ہونے والا تھا، چاند رات تھی. گھر میں فاتحہ کا سب کھانا تیار کیا، لیکن گاؤں میں کوئی فاتحہ دینے والا نہیں تھا. پریشان ہو گئی، دیکھا کوئی بھی نہیں. آ کے گاؤں کے رستے پر بیٹھ گئی، روڈ پر. تھوڑی دیر کے بعد ایک مولانا مجتہد گاڑی میں جا رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کے کھڑی ہو گئی گاڑی کے سامنے. رکی گاڑی. اس نے مجتہد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا، مولانا فاتحہ کا سب کھانا تیار ہے، چل کے ذرا فاتحہ دے دی. مولانا نے کہا کہ میں بہت جلدی میں ہوں، مجھے کل سے مجلسیں پڑھنی ہیں، آج پہنچنا ضروری ہے. اس نے کہا بس آپ اتریں، فاتحہ دیں، چلے گئے. یہ اترے، کہا بتاؤ کہاں ہے، فاتحہ دوں گا. اس نے لایا اپنی جھوپڑی، کہا کہ یہاں سب کھانا تیار ہے، رکھا ہوا ہے. یہ فاتحہ دینا چاہتے تھے. ضعیفہ نے ہاتھ رکھ کے کہا کہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا فاتحہ دے رہا ہوں. کہا ابھی تو آئی نہیں مولا، فاتحہ کیوں دے رہے؟ ابھی تو مولا کی سواری تشریف بھی نہیں لائی، آپ فاتحہ کیا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہو تم؟ مولا یہاں آئیں گے. کہاں؟ یہ سب انہی کے لیے تو بنایا ہے. میں غریب ہوں، میں جانتی ہوں، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ مقام ایسا نہیں ہے کہ مولا تشریف لائیں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ مولا غریبوں کے دل کی آواز جلد سن لیتے ہیں. آنے دو مولا کو، پھر فاتحہ دینا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں. اس نے کہا ممکن ہے. آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے وہ یہ واقعہ نہیں، بلکہ یہاں کے ایک بات عرض کرنا ہے. دیکھیے عجیب و غریب واقعہ ہے یہ. ایک طرف ایمان ہے، یقین، اور دوسرے طرف علم ہے. علم کہہ رہا ہے نہیں آ سکتے، ایمان کہہ رہا ہے، یقین کہہ رہا ہے آ سکتے ہیں. بڑی توجہ، واقعہ نہیں سنانا ہے، ایسے کئی واقعات ہیں. میں عرض کیا کر رہا ہوں، ایک طرف ہے یقین. یقین پڑھا لکھا نہیں ہے، علم سے محروم ہے. وہ علم ہے جو سن کے حاصل کیا ہے. دیکھیے لوگ سمجھتے ہیں، آپ کہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو سمجھتے ہیں اچھا یونیورسٹی گئے تو پڑھے لکھے. نہیں، ایسا نہیں ہے. علم کانوں سے بھی حاصل کیا جائے. ورنہ رسول کریم کی حدیث مبارک ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھو. اگر کانوں سے علم حاصل نہیں ہوتا تو نبی کیوں کہتے علماء کی صحبت میں بیٹھو. اور جو یونیورسٹی جاتا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ اس کا ذریعہ بھی کان ہے. وہ لیکچر دینے والا لیکچر دیتا ہے، وہ سن کے سمجھتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک طرف علم نہیں ہے، دوسری طرف علم ہے. علم کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا، ایمان کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر گزری تھی، ٹاپوں کی آواز آئی. ضعیفہ خوش ہو گئی، کہا دیکھو مولانا، میرے مولا تشریف لائی. اب دیجئے فاتحہ، اب دیجئے. میں عرض کر رہا تھا یقین ہونا چاہیے. جب دل میں یقین ہو تو سب کچھ ممکن ہے. جو مانگو علی دے سکتے ہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ صرف آخرت کے لیے ملتا ہے. نہیں، دنیا میں جو مانگو اور کچھ ملے نہ ملے، جو چیز صرف علی دے سکتے ہیں، صرف علی دے سکتے ہیں اور کوئی نہیں دے سکتا، وہ دل کا سکون.
کوئی نہیں دے سکتا سوائے علی، صرف علی دے سکتا، بے شک بے دل شک کا سکون۔ اسی لیے تو کربلا میں آپ کو دل کا سکون ملا، دل کا سکون۔ خیموں سے آگ بھڑک رہی ہے، خیموں میں آگ۔ شہزادی ایک خیمے سے دوسری خیمہ میں منتقل ہو، آخری خیمہ جلنے لگا تو زینب نے ایک مرتبہ سید سجاد کو ہلایا، کہا بیٹا ذرا آنکھیں کھولو۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹا سید سجاد آخری خیمہ جل رہا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ خیمے میں جل کے بچ جائیں یا خیمے سے باہر نکل آئیں؟ رونے والا کچھ دیر ہو، میں عرض کروں ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی اتنا معمولی سا سوال آپ نے سید الساجدین سے کیوں کیا؟ یہ تو آپ خود جانتی تھیں، آپ عالمہ تھیں، آپ سے شام کی عورتوں نے کہا تھا کہ ہم علم سیکھنا چاہتی ہیں، آپ کی خدمت میں تشریف لائیں، آپ نے کیوں پوچھا؟ شہزادی پلٹ کے کہیں گے اس لیے نہیں پوچھا کہ میں جانتی نہیں تھی، اس لیے پوچھا کہ امام وقت کی پہچان کرانا تھا کہ حسین کے بعد سید الساجدین امام وقت ہیں، اس لیے مسئلے کو سید الساجدین سے پوچھا، بیٹا کیا کہتے ہو؟ سید الساجدین نے کہا